فتح یرموک کے بعد ملک شام میں مذکورہ بالا فتوحات مسلمانوں کو حاصل ہو چکی، تو اب انہوں نے حمص کی جانب، جہاں کیسر ہرکل فروکش تھا، بڑھنے کی تیاریاں کی۔ اب ملک شام اور رومی لشکروں کے ساتھ مسلمانوں کی مارکہ آرائیوں کے حالات و واقعات بیان کرنے سے پیشتر یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ملک عراق کے ان حالات اور واقعات کو بھی بیان کر دیا جائے جو خلافت فاروقی کی ابتدا سے لے کر اب تک وقوع پذیر ہوئے تھے۔ اگر ہم ملک شام کے واقعات کی سیر کرتے ہوئے دور تک آگے بڑھتے چلے گئے تو پھر ملک عراق کے حالات بہت زیادہ پیچھے ہٹ کر شروع سے بیان کرنے میں وہ لطف حاصل نہ ہو سکے گا جو شامی اور عراقی مارکہ آرائیوں کی متوازی سیر اور تطابق زمانی کے صحیح تصور سے حاصل ہو سکتا ہے۔ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ فاروق اعظم نے اپنی خلافت کے پہلے ہی ہفتے میں مثنہ بن حارثہ، سعد بن عبید، سلیط بن قیس اور ابو عبیدہ بن المسعود کو عراق کی جانب روانہ کر دیا تھا۔ مثنہ بن حارثہ مدینہ منورہ سے تو باقی مذکورہ سرداروں کے ساتھ ہی روانہ ہوئے تھے، لیکن ابو عبید بن مسعود جو کہ لشکر عراق کے سپہ سالار اعظم بنا کر بھیجے گئے تھے، راستے کے عرب قبائل سے بھی لوگوں کو ہمراہ لیتے اور قیام کرتے ہوئے گئے، اس لیے وہ عراق میں مثنہ بن حارثہ سے ایک ماہ بعد پہنچے۔ مثنہ بن حارثہ نے حیرہ میں پہنچ کر دیکھا کہ ایرانیوں نے تمام رؤسائے عراق کو مسلمانوں کی مخالفت پر آمادہ کر لیا ہے۔ ایران کے دربار مدائن میں خراسان کا گورنر رستم آ کر قابو یافتہ ہو گیا ہے۔ اس نے فوجی تنظیم اور انتظامی سرشتوں کو خوب مضبوط کر لینے کے بعد قبائل کو مسلمانوں کے خلاف آمادہ کر لینے میں بھی کامیابی حاصل کر لی۔ سواد اور حیرہ کے مرزبان لڑائی کے لیے تلے ہوئے بیٹھے تھے۔ مثنہ بن حارثہ کے پہنچنے پر رستم نے ایک زبردست فوج مثنہ کے مقابلے کو روانہ کی۔ دوسری زبردست فوج شاہی خاندان کے ایک بہادر اور تجربہ کار سپہ سالار نرسی کے ماتحت مقام کسکر کی جانب بھیجی، اور تیسرا عظیم الشان لشکر جابان نامی سردار کے ماتحت نشیب فرات کی سمت روانہ کیا، جہاں اس نے مقام نمارک میں آ کر چھاؤنی ڈال دی۔ حضرت مثنہ نے حیرہ سے نکل کر مقام خفان میں قیام کیا۔ اتنے میں ابو عبیدہ بن مسعود بھی پہنچ گئے۔ انہوں نے تمام فوج کی سپہ سالاری اپنے ہاتھ میں لے لی۔ مثنہ بن حارثہ کو سواروں کی سرداری سپرد کر کے مقام خفان ہی میں چھوڑا اور خود مقام نمارزک میں جابان پر حملہ آور ہوئے۔ بڑی خون ریز جنگ ہوئی۔ آخر ابو عبیدہ نے بذات خود اللہ اکبر کہہ کر اس لشکر ایران پر سخت حملہ کیا اور ان کی صفوف کو درہم برہم کر کے جمعیت کو منتشر کر دیا۔ مسلمانوں نے اپنے سپہ سالار کی اقتدا میں جی توڑ کر اپنے شیرانہ اور جواں مردانہ حملے کیے کہ ایرانی میدان خالی چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ ایرانی سپہ سالار جابان کو اسلامی لشکر کے ایک بہادر مطعر بن فضیہ ربعی نے گرفتار کر لیا، جس کو یہ معلوم نہ تھا کہ یہ سپہ سالار ہے۔ جابان نے اس سے کہا کہ تم مجھ کو گرفتار کر کے کیا کرو گے؟ میں تم کو 2 نہایت قیمتی غلام دوں گا، تم مجھ کو امان دے دو۔ مطر نے اس کو امان دے کر چھوڑ دیا۔ جب وہ چھوٹ کر چلا اور ایک شخص نے اس کو پہچان کر گرفتار کر لیا اور حضرت ابو عبید بن مسعود کے پاس لایا کہ یہ ایرانی سپہ سالار ہے، اس نے دھوکہ دے کر امان حاصل کی ہے۔ ابو عبید نے مطر بن فضاء کو بلا کر پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ ہاں، میں نے اس کو امان دے دی ہے۔ ابو عبید نے فرمایا کہ جب ایک مسلمان نے اس کو امان دے دی ہے تو اب اس کے خلاف عمل درآمد کرنا کسی مسلمان کو جائز نہیں ہو سکتا۔ یہ کہہ کر جابان کو بحفاظت میدان جنگ سے رخصت کر دیا۔ جابان وہاں سے روانہ ہو کر اپنی مفرور فوج سے جا ملا اور یہ تمام فراری مقام کسکر میں نرسی کے پاس پہنچے۔ نرسی بیشتر سے 30,000 فوج لیے ہوئے کسکر میں مقیم تھا۔ اب جابان اور اس کی ہزیمت خوردہ فوج بھی اس کے پاس آ گئی۔ دربار ایران کو جب جابان کی شکست کا حال معلوم ہوا تو رستم نے مدائن سے ایک عظیم الشان فوج جالینوس نامی سردار کی سرگردگی میں نرسی کی امداد کے لیے کسکر کی جانب روانہ کی، مگر حضرت ابو عبید بن مسعود ثقفی نے جالینوس کے پہنچنے سے پہلے ہی نشیبی کسکر کے مقام سکاتیہ میں نرسی کے ساتھ جنگ شروع کر دی۔ نرسی کے ساتھ شاہی خاندان کے 2 اور ماتحت سردار تھے۔ ان ایرانی شہزادوں نے کلب اور میمنہ اور میسرہ کو اپنے ہاتھ میں لے کر حملہ کیا۔ مسلمانوں کی فوج میں کلب لشکر کو حضرت ابو عبید لیے ہوئے تھے، حضرت سعد بن عبید میمنہ کے سردار اور حضرت سلیط بن قیس میسرہ کے۔ حضرت مثنہ مقدمۃ الجیش کے افسر تھے۔ نہایت زور و شور کے ساتھ لڑائی شروع ہوئی۔ مثنہ بن حارثہ نے جب دیکھا کہ لڑائی طول کھینچ رہی ہے تو انہوں نے اپنے دستے کو جدا کر کے اور 4 کوس کا چکر کاٹ کر ایرانی فوج کے عقب میں پہنچ کر حملہ کیا۔ نرسی نے اس غیر مترقبہ حملے کو روکنے کے لیے اپنے فوج کے ایک حصہ کو اس جانب متوجہ کیا
حضرت سعد بن عبید نے ایک زبردست حملہ کیا اور خاص نرسی کے سر پر جا پہنچے۔ ابو عبید بھی صفوں کو چیرتے اور درہم برہم کرتے ہوئے ایرانی لشکر کے سمندر میں شناوری کرنے لگے۔ یہ حالات دیکھ کر مسلمانوں نے نعرہ تکبیر کے ساتھ ایک زبردست حملہ کیا کہ ایرانی میدان کو خالی کر کے بھاگنے لگے۔ نرسی سعد بن عبید کے مقابلے میں جم نہ سکا اور جان بچا کر پیچھے ہٹا۔ نرسی کے بھاگتے ہی تمام لشکر بھاگ پڑا۔ حضرت مثنیٰ نے مفرورین کا تعاقب کیا اور باقی لشکر نے قیدیوں کو سنبھال کر ایرانیوں کے خیموں اور بازاروں پر قبضہ کیا۔ اس کے بعد ابو عبید نے مثنیٰ، عاصم اور سلیط کو فوجی افسر دے کر ارد گرد کے ان مقامات کی جانب روانہ کیا جہاں ایرانی لشکر کے موجود ہونے کی خبر پہنچی تھی۔ ان سرداروں نے ہر جگہ فتح حاصل کی اور تمام علاقے کو مسخر کیا۔ جالینوس کسکر تک نہ پہنچنے پایا تھا کہ نرسی کو شکست فاش حاصل ہوئی۔ اس شکست کی خبر سن کر باکیشیا میں رک گیا۔ ابو عبید نے سکاتیا اور کسکر سے روانہ ہو کر باکیشیا میں جالینوس پر حملہ کیا اور جالینوس تاب مقاومت نہ لا کر وہاں سے بھاگا اور مدائن میں جا کر دم لیا۔ جالینوس جب شکست کھا کر مدائن میں پہنچا تو تمام دربار اور دارالسلطنت میں ہلچل مچ گئی۔ رستم نے جو سلطنت ایران کا مدار المقام تھا، سر دربار اعلان کیا کہ کون سا بہادر ہے جو لشکر عرب کی پیش قدمی کو روک سکتا ہے، اب تک کہ ایرانی شکستوں کا انتقام عربوں سے لے سکتا ہے۔ سب نے بالاتفاق کہا کہ بہمن جادویہ کے سوا اور کوئی ایسا تجربہ کار اور بہادر سپہ سالار نظر نہیں آتا۔ چنانچہ بہمن جادویہ کو رستم نے 3000 فوج اور 300 جنگی ہاتھی نیز ہر قسم کا سامان جنگ اور سامان رسد دے کر روانہ کیا اور اس کی کمک کے لیے جالینوس کو مقرر کر کے بہمن جادویہ نے کہا کہ اگر آپ اب کی مرتبہ بھی جالینوس میدان سے بھاگا تو ضرور اس کی گردن اڑا دی جائے گی۔ بہمن جادویہ کو درنش کا دیانی بھی دیا گیا، جس کی نسبت ایرانیوں کا عقیدہ تھا کہ جس فوج کے ساتھ یہ جھنڈا ہوتا ہے اس کو کبھی شکست نہیں ہوتی۔ بہمن جادویہ پورے ساز و سامان اور بڑے کروفر کے ساتھ میدان سے روانہ ہوا۔ راستے میں جس قدر شہر اور قصبے اور قریے آئے، بہمن جادویہ ہر جگہ سے لوگوں کو عرب کے مقابلے پر آمادہ کر کے اپنے ساتھ لیتا جاتا تھا، یہاں تک کہ وہ دریائے فرات کے کنارے مقام کس سے ناطف میں آ کر مقیم ہوا۔ ادھر سے ابو عبید بن مسعود اس لشکر عظیم کی آمد کا حال سن کر مقام کسکر سے روانہ ہوئے اور دریائے فرات کے اس کنارے پر مقام مروہا میں مقیم ہوئے۔ چنانچہ دریائے فرات بیچ میں حائل تھا، لہٰذا دونوں لشکر چند روز تک خاموش پڑے رہے۔ بالآخر فریقین کی رضامندی سے دریائے فرات پر پل تیار کیا گیا۔ جب پل بن کر تیار ہو گیا تو بہمن جادویہ نے ابو عبید کے پاس پیغام بھیجا کہ تم دریا کو عبور کر کے اس طرف آتے ہو یا ہم کو دریا کے اس طرف بلاتے ہو۔ اگرچہ دوسرے سرداروں کی یہی رائے تھی کہ اہل فارس کو دریا کے اس طرف بلانا چاہیے، لیکن ابو عبید نے یہی پسند کیا کہ ہم دریا کے اس پار جا کر ایرانیوں کا مقابلہ کریں۔ چنانچہ اسلامی لشکر کو لے کر دریا کے اس طرف گئے۔ وہاں ایرانی لشکر اور دریائے فرات کے درمیان بہت تھوڑا سا میدان تھا جو لشکر اسلام کے پہنچنے سے کھچا کھچ پر گیا۔ بہرحال صفیں آراستہ کر کے فریقین نے میدان کارزار گرم کیا۔ بہمن جادویہ نے ہاتھیوں کی اس صف کو لشکر کے آگے رکھا۔ ان پر تیر انداز بیٹھے ہوئے تھے اور وہ لشکر اسلام پر تیر اندازی کر رہے تھے۔ مسلمانوں کے گھوڑوں نے اس سے پیشتر کبھی ہاتھی نہ دیکھے تھے، لہٰذا جب مسلمان حملہ آور ہوتے ان کے گھوڑے ہاتھیوں کو دیکھ کر بدکتے اور بے قابو ہو کر ادھر ادھر بھاگتے۔ لڑائی کا یہ عنوان دے کر ابو عبید نے حکم دیا کہ پیادہ ہو کر حملہ کرو۔ یہ حملہ بڑی جاں بازی اور مردانگی کے ساتھ کیا گیا، لیکن ہاتھیوں نے جب اسلامی صفوف پر حملہ کرنا اور کچلنا شروع کیا تو مسلمانوں کی صفیں درہم برہم ہونے لگی۔ ابو عبید نے بلند آواز سے لوگوں کو جرأت دلائی اور کہا کہ ہاتھیوں کی سونڈوں کو تلوار سے کاٹو۔ یہ کہہ کر انہوں نے خود ہاتھیوں پر حملہ کیا۔ یکے بعد دیگرے کئی ہاتھیوں کی سونڈیں کاٹ کر ان کے اگلے پاؤں تلوار کی ضرب سے کاٹے اور اس طرح ہاتھیوں کو گرا کر ان کے سواروں کو قتل کیا۔ اپنے سپہ سالاروں کی یہ بہادری دیکھ کر دوسروں کو بھی جرأت ہوئی اور مسلمانوں نے ایرانی ہاتھیوں کے مقابلے میں شیرانہ حملے کیے۔ عین اس حالت میں کہ معرکہ کارزار تیزی سے گرم تھا، حضرت ابو عبید بن مسعود سپہ سالار لشکر اسلام پر جنگی ہاتھی نے حملہ کیا۔ ابو عبید نے نہایت چابک دستی سے تلوار کا وار کیا اور ہاتھی کی سونڈ کٹ کر الگ جا پڑی، لیکن ہاتھی نے اسی حالت میں آگے بڑھ کر ان کو گرا دیا اور سینے پر پاؤں رکھ دیا، جس سے ان کی پسلیاں چور چور ہو گئیں۔ ابو عبید کی شہادت کے بعد ان کے بھائی حکم نے فوراً آگے بڑھ کر علم اپنے ہاتھ میں لیا، لیکن وہ بھی ہاتھی پر حملہ آور ہو کر ابو عبید کی طرح شہید ہو گئے۔ ان کے بعد قبیلہ بنو ثقیف کے اور 6 آدمیوں نے یکے بعد دیگرے علم ہاتھ میں لیا اور جام شہادت نوش کیا۔
8वें शख्स जिन्होंने अलम को संभाला मुसन्ना बिन हारिस थे। उन्होंने अलम हाथ में लेते ही मुदाफ़त और इस्तिकामत में जुर्रत का इजहार किया, लेकिन लोग अपने 7 सरदारों को यके बाद दीगरे कत्ल होता देखकर और हाथियों की हमलावरी की ताब ना लाकर फरार पर आमादा हो चुके थे। इन भागने वालों को रोकने के लिए अब्दुल्ला बिन मरसद सकफ़ी ने जाकर पुल के तख्ते तोड़ दिए और काट दिए और कहा कि लोगों, अब भागने का रास्ता भी बंद हो गया है, लिहाजा मरो जिस तरह तुम्हारे भाई और तुम्हारे सरदार शहीद हो चुके हैं। पुल के टूटने की यह खराबी हुई कि लोग दरिया में कूदने और पानी में गर्क होने लगे। हज़रत मुसन्ना बची खुची फ़ौज को सिमेट कर और अबू माजिन सकफ़ी वगैरह सरदारों को हमराह लेकर मैदान में डट कर खड़े हो गए और साथ ही पुल के तैयार करने का हुक्म दिया और तमाम लश्कर में ऐलान करवाया कि मैं ईरानी लश्कर को आगे बढ़ने से रोके हुए हूँ। हज़रत मुसन्ना ने बड़ी बहादुरी और जानबाजी के साथ ईरानियों के हमले को रोका और जब मुसलमान दरिया की दूसरी तरफ अबूर कर गए तब सबसे आखिर में खुद पुल के रास्ते इसी तरफ आए। मुसलमानों की तादाद 9,000 थी, जिनमें से 4,000 और बारिवायत दीगर 6,000 शहीद हो गए थे। हज़रत सलीत बिन कैस, उतबा और अब्दुल्ला पिसरान कब्ती बिन कैस, इबादा बिन कैस बिन मस्कन, अबू उमैया फज़ारी वगैरह सहाबी भी इन्हीं शुहदा में शामिल थे। ईरानियों के भी 6,000 आदमी मारे गए, लेकिन अब तक की तमाम लड़ाइयों के मुकाबले में मुसलमानों का इस लड़ाई में निस्बतन ज़्यादा नुकसान हुआ और इस लड़ाई में ऐसा इत्फाक भी हुआ कि मुसलमान ईरानियों के मुकाबले से भी फ़रार हुए, लेकिन हर एक शख्स जो फ़रार किया और गवारा करने पर मजबूर हुआ। मुद्दत उमर नदामत और शर्मिंदगी से लोगों को अपना मुँह न दिखाना चाहता था। बहमन जादविया की इतनी हिम्मत न थी कि वो फुरात को अबूर करके मुसलमानों पर जो बहुत थोड़े और खस्ता हालत में रह गए हों हमलावर हूँ, वो वहीं से मदाइन की जानिब चल दिया। ये लड़ाई माह शबान 13 हिजरी को वाक़या हुई। हज़रत फ़ारूक आज़म को जब अबू उबैद बिन मसूद सकफ़ी की शहादत और मुसलमानों के नुकसान अजीम का हाल मालूम हुआ तो उन्होंने ख़ास एहतमाम के साथ ईरानियों के मुकाबले की तैयारियाँ शुरू की। कबाइल की तरफ कासिद भेजे और लोगों को लड़ाई की तरगीब दी। चुनांचा मुतअद्दिद कबाइल फ़ारूक आज़म की खिदमत में हाज़िर हुए और मदीना मुनव्वरा से मुसन्ना बिन हारसा की इमदाद के लिए इराक़ के जानिब रवाना हुए। हज़रत मुसन्ना ने भी इराक़ अरब में फ़ौजी भर्ती जारी करके एक नई फ़ौज इराक़ अरब की मुरतब फरमा ली। इन तैयारियों का हाल दोबारा ईरान को मालूम हुआ तो वहाँ से रुस्तम, जो ईरान का वज़ीर आज़म और वज़ीर जंग था, ने महरान हमदानी को सालार जंग बनाकर 12,000 इंतखाबी फ़ौज के साथ रवाना किया। महरान के इंतखाब की वजह यह भी थी कि उसने मुल्क अरब में तरबियत और परवरिश पाई थी और वो अहले अरब और अरबी लश्कर की क़ुव्वत का सही अंदाज़ा कर सकता था। हज़रत मुसन्ना ने महरान हमदानी को रवानगी का हाल सुनकर अपनी तमाम फ़ौज को दरिया फ़ुरात के किनारे मकाम बोएब में मुजतमह किया। महरान भी बोएब के बिलमुकाबिल फ़रात के दूसरे किनारे पहुँचकर खैमज़न हुआ और मुसन्ना बिन हारसा के पास पैगाम भेजा कि तुम खुद दरिया फ़ुरात को अबूर करके इस तरफ आओ या हमको दूसरी तरफ फ़ुरात के अबूर करने का मौका दो, हम इस तरफ आकर सुफूफ़े लश्कर आरास्ता करेंगे। हज़रत मुसन्ना चूँकि गुज़श्ता जंग में दरिया के अबूर करने का तल्ख़ तजुर्बा देख चुके थे, लिहाजा उन्होंने जवाबन कहला भेजा कि तुम ही फ़ुरात को अबूर करके इस तरफ आ जाओ। चुनांचा महरान अपनी तमाम ईरानी फ़ौज और जंगी हाथियों को लेकर दरिया के इस तरफ आया और सबसे आगे प्यादों को रखकर इनके पीछे हाथियों की सफ़ों को खड़ा किया, जिन पर तीरंदाज सवार थे। दाएं बाएं सवारों के दस्ते थे। इधर से इस्लामी फ़ौज भी मुकाबले के लिए सफ़ बस्ता तैयार हो गई। ईरानियों ने हमला किया और मुसलमानों ने इनका बड़ी बहादुरी और जवामर्दी के साथ मुकाबला किया। तरफ़ैन से खूब दाद शुजाअत दी गई। बिल आखिर ईरान को मुसलमानों के मुकाबले में शिकस्त हुई। जब ईरानियों को भागते हुए देखा तो मुसन्ना बिन हारसा सिपह सालार इस्लाम ने दौड़कर पुल को तोड़ दिया ताकि ईरानी बआसानी दरिया को अबूर करके भाग न सके। नतीजा ये हुआ कि बहुत से ईरानी कत्ल हुए और बहुत से गर्क के दरिया हुए। महरान हमदानी मैदान जंग में मारा गया। ईरानी लश्कर के तकरीबन 1 लाख आदमी बारिवायत इब्न खुल्दून इस लड़ाई में मकतूल हुए और मुसलमानों के लश्कर से सिर्फ 100 आदमी शहीद हुए। ईरानी लश्कर से जो बचकर भागे इनका ताक़ुब मुसलमानों ने मकाम साबात तक किया। इस लड़ाई के बाद सवाद से दजला तक का तमाम इलाका मुसलमानों के कब्ज़ा और तसर्रुफ़ में आ गया। ये लड़ाई माह रमज़ानुल मुबारक सन 13 हिजरी में हुई। महरान के कत्ल और लश्कर अजीम की बर्बादी का हाल मालूम होकर न सिर्फ दरबार ईरान बल्कि तमाम मुल्क ईरान में कोहराम बरपा हो गया। लड़ाई के इस नतीजे का हाल सुनकर 1 लाख ईरानी और 100 अरब मकतूल हुए हर शख्स हैरान रह गया।
غرض ایرانیوں کے دلوں پر عربوں کی بہادری کا زبردست سکہ بیٹھ گیا۔ اس وقت اگرچہ ایران کے تمام امور سلطنت رستم بن فرخزاد کے ہاتھ میں تھے، لیکن تخت ایران پر برائے نام ایک عورت جو شاہی خاندان سے تعلق رکھتی تھی تخت نشین تھی۔ اس شکست فاش اور نقصان عظیم کا حال سن کر ہر ایک شخص کی زبان پر یہ فکرہ جاری تھا کہ عورت کی سلطنت میں فوج کا فتح مند ہونا دشوار ہے۔ چنانچہ تمام رؤسائے ملک اور امرائے دربار نے شاہی خاندان کے ایک نوجوان یزدجرد کو تلاش کیا اور اس عورت کو تخت سے اتار کر یزدجرد کو تخت سلطنت پر بٹھا دیا۔ دربار میں رستم اور فیروز دو سردار بہت قابو یافتہ اور با اثر نیز ایک دوسرے کے مخالف اور رقیب تھے۔ ان دونوں میں مصالحت پیدا کی گئی۔ یزدجرد کی عمر تخت نشینی کے وقت 21 سال کی تھی۔ یزدجرد کی تخت نشین ہوتے ہی امراء اور رؤساء نے اپنی مخالفتوں کو فراموش کر کے ملک اور سلطنت کی حفاظت اور خدمت کے لیے کمر باندھی، اور تمام وہ صوبے دار جو دربار ایران کی بد انتظامیوں کے سبب بد دل ہو رہے تھے، یک لخت چستی اور مستعدی کا اظہار کرنے لگے۔ سلطنت ایران میں ایک تازہ روح عربوں کے مقابلے کو پیدا ہو گئی۔ جن صوبوں اور شہروں پر مسلمانوں کا قبضہ ہو چکا تھا، ان میں بغاوت اور سرکشی کے طوفان برپا ہونے لگے۔ ایرانی چھاونیاں فوجیوں سے پر ہونے لگیں اور ایرانی قلعے سب سے مضبوط کر دیے گئے۔ ایرانیوں کا سہارا پا کر بہت سے علاقے جو مسلمانوں کے قبضے میں تھے باغی ہو کر ایرانیوں کا دم بھرنے لگے۔